کہ سر سے اونچا جوڑا بنا کر نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سر کے ساتھ ملا کے بنائیں، چٹیا میں نماز پڑھیں، اونچے جوڑے پہ نماز پڑھیں۔ یہ جو جاہل قسم کے لوگوں نے یہ نکال لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں عورتیں اونٹ کے کوہان کی طرح بالوں کو بنائیں گی، وہ فاحشہ عورتوں کے بارے میں ہے، قرب قیامت کی علامات میں سے ہے، نہ یہ کہ جو عورتیں جوڑا پہنتی ہیں ان کے بارے میں ہے۔ انہیں بنا کر پھر اس پہ ایک چادر سے چڑھائیں گے، پھر اونٹ کا کوہان بھی کر کے بتائیں گے اور ایسا ثابت کریں گے جیسے یہ بہت بڑا اس زمانے کا مفتی اعظم ابو حنیفہ ہے جس نے بڑا نکتہ نکالا ہے۔ علماء کو پتہ نہیں چلا، یہ سو کر اٹھا تو سارا دین اس پر منکشف ہو چکا تھا، اور ہماری جاہل عوام جو علماء کو نہیں سنے گی، وہ سوشل میڈیا سے وابستہ رہ کر اس قسم کے جہلاء کی چیزوں سے نتیجے اخذ کر کے کسی پہ فتویٰ لگا رہے ہیں، کسی کو حرام کہہ رہے ہیں، کسی کی نمازوں کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں، بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ماں بہنیں پہ سختی کر رہے ہیں اور حرام اور گناہ کبیرہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین ہمیشہ ان لوگوں سے سیکھیں جو دین سے وابستہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کے کام کا حق دیا ہے۔ ہر جاہل کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں دے دیا کہ وہ جا کر دین کے بارے میں کچھ بھی کرے۔ اچھا، یہ بعض جاہل قسم کے لوگ ضمناً ایک بات کہتے ہیں کہ جی یہ علماء خود ہی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ ہیں، تو اپنی ٹھیکیداری ثابت کر دو، ورنہ میں قرآن و حدیث سے ثابت کر دیتا ہوں کہ بالکل دین کے کام کا ٹھیکہ علماء اور مفتیان کرام کو ہی دیا گیا ہے، ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو صاحب علم ہیں، چاہے وہ مفتی اور عالم نہ ہوں لیکن صاحب علم ہے، ان کو دیا گیا، جاہل کو نہیں دیا گیا۔ ورنہ آپ بھی دلیل لے آئیں، پہلے آپ تلاش کر لیں، انشاءاللہ قیامت تک تلاش ہی نہیں ہو سکے گی، اور اگر کوئی مل جائے تو لے آئیے گا، اس کی وضاحت اور تشریح کے بعد وہ دلیل بھی آپ کی ختم ہو جائے گی، ورنہ ہم سے لے لیجیے گا۔